نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ نبوت رکا تھا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا۔ اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سرعام گمراہ کر رہا تھا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ہدایت کرے کوئی ہدایت کرے کوئی ہدایت کرے۔ جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے۔ ہم نے کہا رہتا کہاں ہے، کسی ایک جگہ پہ، کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں پہ، شکل کیسی ہے، کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے کسی کا امام زندہ ہے، کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ۔ اس میں اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں۔ اور یہ بالکل خلاف عقل عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، نظر نہ آئے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے، کسی کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے۔ مذہب اسلام کی 98% عقائد وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمہارا اللہ ہے، تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، تمہیں جہنم کا خوف ہے، تمہیں فرشتوں پہ یقین ہے، تمہیں کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اسلام میں تو عقائد کثرت کے ساتھ وہ ہے کہ جو ہے اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ نہ نظر آنے والے سارے عقائد مان کے تم مسلمان ہو۔ اب آئیے، یہ تو میں نے 2 دلیلیں دینی تھی کہ اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب موجود ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ کیا اسلام میں رسول کے نبی کے جانے کے بعد وجود امامت ضروری ہے؟ میں تقریر کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے لگا۔ وجود امامت، ضرورت امام، معرفت امام اور تقاضا امام۔ ایک حصہ میں نے مکمل کر دیا، اب آئیے پہلے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا زمین پہ امام کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ زمین پہ امام، ہر دور میں زمین پہ اس کا کوئی نمائندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ زمین جو ایک گولا ہے اس کے اندر اس کا ایک نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، کیا بات، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہم میں اتر نہیں سکتا۔ اس کا کام ہے ہدایت پہنچانا، اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، اور جس کو نمائندہ بناتا ہے اسے مکمل اختیار دیتا ہے، اختیار پورا دیتا ہے۔ اختیار کی میں بات بالکل اتنی آسان مثال دوں گا کہ آپ کو جب تک مثال یاد رہے گی نتیجہ ساتھ یاد رہے گا۔ میں نے چاہا کہ میں برطانیہ جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ میں برطانیہ پہنچوں۔ میں نے یہاں کے کوئن آفس میں خط لکھا کہ مجھے بلوائیں۔ میں نے یہاں کے پرائم منسٹر کو میل کی، یہاں کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو میل کی۔ میں تھک گیا۔ میں نے ایک پڑھے لکھے سے پوچھا کہ یار میں ان کے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ان کو خط لکھ رہا ہوں، وہ مجھے بلا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا تیرا طریقہ ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر کون بلوائے گا؟ انہوں نے کہا تیرے ملک میں ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، تو اس کے پاس جا۔ میں نے کہا وہ نمائندہ وہ مجھے اس ملک میں بھیج دے گا؟ انہوں نے کہا بھیج دے گا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں UK جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کاغذات دکھائیں۔ میں نے کہا کاغذات وہاں جا کے دکھاؤں گا، تجھے کیوں دکھاؤں؟ اس نے کہا مجھے میرے ملک نے یہ اختیار دے کے بھیجا ہے
کہ میں کاغذات دیکھ کے فیصلہ کروں گا تم میرے ملک میں جانے کے قابل ہو یا نہیں. اللہ جانے کہاں چلا گیا مجمع. میں تو زور بھی نہیں لگا رہا کہ تاکہ تمہارے ذہنوں پہ قرآن گزرے. کیا تو ہمارے ملک میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ٹریول ریکارڈ لگا. کسی ملک نے تیرا ویزا ریفیوز تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا. وہ وجہ بتا کیوں کیا تھا. اپنی پوری ہسٹری ہمیں بتا, کہاں کہاں گیا تھا. میں نے کہا اتنے کاغذات تو فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا میں فیصلہ کروں گا. میں نے کہا میں تم سے فیصلہ کرواؤں گا نہیں. اس نے کہا جا کے دکھا. میں نے کہا میرے پاس ڈگریاں ہیں, میں نے ادیب عربی کیا, میں نے فاضل عربی کیا, میں نے اسلامیات میں ماسٹر کیا, میں نے کامرس میں بیچلر کیا, میرے پاس اتنی ڈگریاں وہ ساری دیکھ. اس کا یہ ساری ڈگریاں میں دیکھوں گا, فیصلہ پھر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کاغذ نہ یہاں کے پرائم منسٹر نے دیکھے, نہ یہاں کے صاحبان اقتدار نے دیکھے, کاغذات دیکھے وہاں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے نے. خدا نے کہا میں نے زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بنایا ہے, تم نے اپنے اعمال اس کے سامنے پیش کرنے ہیں. نمازیں سیدھی میری طرف نہیں بھیجنی, میں نے امام بٹھایا ہوا ہے. میرے مالک قرآن سے کوئی دلیل دے کہ ہم نے اپنے اعمال امام کو دکھانے ہیں. خدا نے کہا جتنی مرضی ٹکرے مار, جتنا مرضی بھوکا رہے, جتنے مرضی میرے گھر کے طواف کر, میں قیامت والے دن آواز دے کے کہوں گا یوم نادو کل اناس بامامہم, اٹھاؤ انہیں ان کے امام کے نام پہ. مثال اس لیے دی نتیجہ یاد رہے. مجھے اس نے کہا میں کاغذات دیکھوں گا. اس نے کاغذات دیکھے, تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہاں ٹھیک ہے. اس نے مجھے ویزا دے دیا. میں نے وہ پوری کی پوری فائل پکڑی اور میں سیدھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا. میں نے انہیں جا کے کہا یہ میری فائل, میں یو کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنے زیادہ کاغذات دیکھے. یہ کیا سب کچھ؟ میری ڈگریاں. اس کے ڈگریاں چھوڑ, پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ڈگریاں نہیں بتا رہی کہ میں قابل ہوں. اس ملک کے نمائندے نے میرے کاغذات دیکھ کے مجھے ویزا دے دیا ہے. انہوں نے کہا پاسپورٹ کہاں ہے؟ بغیر پاسپورٹ کے تو سفر نہیں کر سکتا. جو یہاں کے بچے بیٹھے ہیں جا کے دیکھنا, پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز. اب اٹھاؤں سنی کتاب پڑھوں ایک صحابی کی روایت, اس کا قیامت تک کوئی بندہ پل صراط پار نہیں کرے گا جب تک علی کی محبت کا جواز نہیں ہوگا. زمین پر امام کی ضرورت ہے. امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دینے, ہمارے اعمال جانے ہیں امام کی بارگاہ میں, اور وہ بھی نعمتیں ڈائریکٹ نہیں دیتا. وہ بھی امام کے حوالے کرتا ہے. دیتا وہی ہے, دیتا وہی ہے, دیتا ان کے وسیلے سے. لہذا امام جو ہے وہ صرف ہماری مجبوری کا نام نہیں, توحید کو بھی ضرورت ہے امام کی. امامت ضرورت انسان نہیں, ضرورت توحید ہے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ, لہذا وہ خدا اپنی نعمتیں اس تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس نے فیض پہنچانا ہے. بات مشکل ہوگی لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بڑا یقین ہے, بات سمجھیے گا. زمین کا ایک ریت کا ذرہ, ایک چیونٹی کا منہ اور ایک چھوٹا سا پتا بغیر اس کے فیض کے لمحہ نہیں گزار سکتا. کیا بات ہے. بحیثیت خالق یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق تک اپنا فیض پہنچائے. یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فیض پہنچائے. اب اسے فیض پہنچانا ہے امام کے ذریعے. فیض آئے گا امام کے پاس,
इमाम आगे मखलूकात तक वो फैज़ परवरदिगार पहुंचाएंगे। वही वाह। अब मैं इसकी एक इतनी अच्छी यहीं पे एक दलील देने लगा। मैं आपको अभी मजलिस पढ़ते हुए जब खतीब या जाकर कहता जी दरूद पढ़ें, आप क्या दरूद पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले। ये दरूद हमने कहां लिया? इस कुरान से। कुरान से हुक्म कहां आया? खुदा कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले, बेशक मैं अल्लाह और मेरे मलाइका, मैं अल्लाह भी दरूद पढ़ता हूं। वही छोटी जंतरी से लेके बड़ी किताब सहीफा सजा दिया उठा के देख रहा, उसमें लिखा दरूद इबादत है। बेशक सबका अकीदा है दरूद इबादत है, और खुदा कह रहा है कि मैं करता हूं। मैं तो बिल्कुल सामने बैठा हूं। अभी बात करें, या तो ये कहे दरूद इबादत नहीं, दरूद इबादत है। खुदा कहता मैं करता हूं। मेरे मालिक तुझे भी इबादत की जरूरत है, तू तो मबूद है, तेरी होती है। तेरी तो होती है। अगर हम ये अकीदा रखेंगे कि वो इबादत करता है तो ये मानना पड़ेगा वो किसी की करता है, जिसकी करता है वो कोई अल्लाह है, फिर अल्लाह दो हो जाएंगे। अल्लाह भी एक रखना है, आयत भी माननी है, दरूद भी पढ़ना है। तीनों चीजों में से छुट्टी किसी चीज में नहीं होनी। अल्लाह भी एक मानना है, आयत भी कुरान की है, दरूद भी हमने पढ़ना है। बचने का रास्ता कहां है? दलील कहां है? खुदा कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। ऐसा ही है ये आयत। हमने इस आयत के तनाजुर में खुदा ने कहा तुम पढ़ो, हमने आगे से क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले। तर्जमा करवाओ, तुराबी साहब से करवाओ, किसी आलिम दीन से कराओ। खुदा ने कहा दरूद पढ़ो, हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ मेरे अल्लाह तू पढ़। उसने कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। इसका तर्जमा क्या है? ऐ मेरे अल्लाह तू दरूद पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसने कहा सल्लू अलैहि, तुम पढ़ो, हमने कहा तू पढ़। वो कह रहा तुम पढ़ो, हम कह रहे तू पढ़, तो दरूद किधर है? वो तो वही पढ़ता है भाई। वो कह रहा तुम दरूद पढ़ो, उसने हुक्म दिया है, मानना वाजिब है। सुभान अल्लाह। उसने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, और हम कहें तू पढ़। वो हुक्म दे रहा दरूद पढ़ो, और हम क्या करें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। लो फिर हुसैनिया में इस नौकर मातमी अज़ादार से अगला जुमला सुनना। ये जो हम दरूद पढ़ते हैं ये दरूद नहीं, दरूद की दुआ है। जिसे तुम दरूद समझ के पढ़ रहे हो, ये असल में दरूद की दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ मेरे अल्लाह तू पढ़। वो कह रहा तुम पढ़ो। अब मैं अपनी जुबान से कहूंगी मेरे ख्याल में ये दलील है, तो मासूम का फरमाने हमारे मिंबर पे कोई ख्याल पढ़े तो यहां से पकड़ के उतार लो। ये ख्यालात के मजमूए का नाम नहीं, यहां पर फरमाने मासूम से सहारा लेना है। मेरे छठे शहनशाह से एक बंदे ने आके पूछा मौला दरूद किसे कहते हैं? मौला फरमाया दरूद है असल में खालिक से फैज लेने का नाम। सुनिएगा सुनिएगा, समझिएगा, बोल पड़ेंगे तो नतीजा जाया हो जाएगा, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सकूत इख्तियार कीजिएगा, लेकिन जुमला वसूल कीजिएगा। असल दरूद क्या है? फरमाया खुदा कह रहा तुम पढ़ो, हमने कहा तू पढ़। दरूद वो चेक पॉइंट है जहां खुदा फैज पहुंचाता है, मखलूक लेती है। तो जब वो पहुंचा रहा होता है तो वो इन्हें वसीला समझ के इन्हें मान रहा होता है। जब हम ले रहे होते हैं तो हम इन्हें वसीला समझ के इनसे फैज ले रहे होते हैं। असल में उसका यहां आना और हमारा यहां तक जाना, इसे दरूद कहते हैं। पूरी दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे है, लेना और देना, इससे के बाहर कुछ है ही नहीं। खुदा ने देना है, हमने लेना है। जहां जाके ये कारोबार होता है उस जगह को दरूद कहते हैं। अब उस जगह को उसने खोल दिया, उसने कहा मैं भी मोहम्मद वाले मोहम्मद को देता हूं। हमने कहा हम भी उन्हीं से लेते हैं, लिहाजा हमने भी उसे मान लिया, उसने भी इन्हें मान लिया। इस मानने को दरूद कहते हैं। हमने भी माना कि तू इन्हें देगा और हम यहां से लेंगे।
اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ. ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے، اسے کہا صلو علیہ تو وہاں سے ادھر آیا. اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے. جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا. فیض کیسے پہنچے گا؟ لہذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود.